ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے ساری دنیا میں سکہ حسین کا۔ بھارت میں گرو آتا تو بھگوان کہتے ہم، بھارت میں گرو آتا تو بھگوان کہتے ہم۔ ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا، ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا۔ راون کی طرح مٹ گیا دنیا سے تو یزید، لیکن دلوں پہ آج بھی ہے قبضہ حسین کا۔ سر اپنا جو پٹکتی ہے پیاسوں کی یاد میں، لیتی ہے نام گنگا و جمنا حسین کا۔ جے سنگھ پناہ مانگے گی مجھ سے چتا کی آگ، جے سنگھ پناہ مانگے گی مجھ سے چتا کی آگ۔ مر ہندو ہوں میں ہندو ہوں مگر ہوں شیدا حسین کا۔ ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا۔ ایک ہندو کا اظہار عقیدت ہے اس کے مذہب کے مطابق، اس کے ایمان اور اس کے عقیدے کے مطابق۔ محرم کی گھڑیاں حضرت امام حسین، ان کے قافلے، ان کی محبتوں کے ساتھ بہت نمایاں ہوئے۔ لیکن اگر محرم کو ہم ازل سے دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ جو تشریف لائے محرم کے مہینے میں آئے۔ نوح علیہ السلام کو جو کشتی میں کنارہ ملا محرم کے مہینے میں ملا، اور لوط علیہ السلام کی قوم کو آخر کار ان میں سے جتنے لوگوں نے توبہ کی محرم کے مہینے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات محرم۔ ایک پوری تاریخ ہے ایک پیچھے، محرم کے مہینے کے تقدس کی، احترام کی، حرمت کی ایک پورا نظام ہے۔ اور محرم کے ساتھ امام حسین کی نسبتیں، حضرت حسین بن علی بن ابی طالب، ان کی نسبتیں بہت عجیب ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں دیا کیا ہے۔ امام حسین کی زندگی کا سب سے پہلا نظام تقوی ہے، اور تقوی نیکی کرنے کو نہیں کہتے۔ کسی نے حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تو پوچھا نہ کرنے کا نام ہے، کرنے کا نام تو نہیں ہے۔ فرما دیجئے کیا کرنے کا نام، کیا نہ کرنے کا نام؟ فرمایا تقوی گناہ نہ کرنے کا نام ہے۔ ایک بندہ بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے اور پھر بہت گناہ کرتا ہے، اس کو متقی نہ کہا جائے گا۔ فلسفہ حسین تقوی کا نام ہے، فلسفہ حسین قربانیوں کا نام ہے۔ فلسفہ حسین پانی نہیں مل رہا، پیاس کی شدت ہے، میں اس جگہ کو جا کے خود دیکھ کے آیا ہوں، کربلا کی ان وادیوں میں، لیکن اس بات کا اس پیغام کا نام ہے کہ وہاں حرام نہیں چلے گا، وہاں مشکوک نہیں چلے گا، وہاں حلال طیب اور طاہر زندگی چلے گی۔ ایک نظام ہے۔ اور فلسفہ حسین سجدوں کا نام ہے کہ جنگ جاری ہے اور نماز کا وقت آیا، آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر انہوں نے نماز پڑھی، سجدے قضا نہیں ہوئے اور سجدے ادا ہوئے ہیں۔ اور فلسفہ حسین دعاؤں کا نام ہے۔ وہاں کربلا کی وادیوں اور گھڑیوں میں امام حسین نے بہت دعائیں مانگی، اور وہ دعاؤں کی پوری کتابیں اس وقت موجود ہیں۔ وہ دعائیں کیا تھیں؟ جس میں اللہ کی محبت، جس میں اللہ کے ساتھ عشق، جس میں اس کی ذات عالی کے ساتھ تعلق اور محبت، ان دعاؤں کا نام ہے۔ اور فلسفہ کربلا کا ایک پیغام دیتا ہے کہ خیال کرنا، جب ایک طرف حق ہے اور ایک طرف ناحق ہے، اور وہ حق حلال کی شکل میں آئے، طیب طاہر کی شکل میں آئے، حلال کی شکل میں، طیب طاہر کی شکل میں آئے، تو پھر حلال کبھی نہ چھوڑنا، اور حرام کے اوپر تمہیں کائنات کیا تخت مل جائے، اس کو کبھی اس کے قریب نہ جانا۔ زندگی کا ایک سفر میں آپ طے کر رہے ہیں اور طے کریں گے موت تک۔ وہ ہستیاں زندگی کا سفر طے کر گئیں، لیکن انہیں ہم مردہ نہیں کہیں گے۔ بولیا سی مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہو، کہ ہم مرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے عاشق ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے عاشق ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں اور زندگی کا سفر طے کرتے ہیں۔ عاشق ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، اور عاشقوں کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔
اور وہ زندگی ایسی زندگی ہے جس زندگی کے بعد موت نہیں ہے۔ ایک عجیب واقعہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ایک شخص اپنی والدہ کے قبر پہ جاتا تھا اور قرآن پڑھتا تھا، تو خواب میں والدہ آئی کہنے لگی بیٹا تو آگے نہ کچھ دیر بیٹھ جایا کر، پھر قرآن پڑھا کر، اس سے پہلے قرآن نہ پڑھا کر۔ کیوں؟ جب تو آتا ہے قرآن کا نور تجھے گھیر لیتا ہے، بیٹا میں تجھے دیکھ نہیں سکتی، تیرے قرآن پڑھنے سے میری قبر نوری، نورانی، روحانی، اس میں روشنی، اس میں برکت، لیکن میں تجھے دیکھنا بھی چاہتی ہوں، ماں ہوں، مام کی مامتا بیٹے کو دیکھ کے بھی کلیجہ ٹھنڈا کرتی ہے۔ یہ زندہ ہوتے ہیں، ان کو موت نہیں آتی، انتقال ہوتا ہے، انتقال کہتے ہیں منتقل ہوتے ہیں ایک عالم سے دوسرے عالم، یہ عالم شہود ہے، عالم ارواح سے آئے ہیں ہم، اور عالم برزخ کا سفر ہمارا جاری ہے، آنے والا ہے، جس کا نام موت ہے، فنا ہے۔ ان ہستیوں نے ہمیں ایک پیغام دیا، ان ہستیوں نے ہمیں ایک زندگی کا سبق دیا کہ کبھی بھی زندگی میں اگر یہ نظام آ جائے تو پھر حلال اور حرام کی پہچان کرنی ہے، پھر حق اور ناحق کی پہچان کرنی ہے، اور حلال اور حرام میں اگر کنبا جا رہا اور معصوم بچے جا رہے، اور پھر یہ نہیں دیکھنا کہ کون جا رہا، پھر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی راہیں سچی راہیں کون ہیں اور کہاں ہیں اور کیسے ہیں۔ امام حسین کی زندگی میں اور ان کا جتنا بھی قافلہ تھا، ان کی زندگی میں کچھ وظائف بھی ملتے ہیں جو میں لوگوں کو بہت بتاتا ہوں، اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور اس سے بہت نفع ہوتا ہے۔ ایک عمل دیتا ہوں، بہت زندگی میں کام آئے گا، ان مبارک گھڑیوں کے حوالے سے ایک عمل دیتا ہوں اور اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ 2 تسبیح سورۃ فاتحہ کی پڑھیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور سورۃ فاتحہ کی 2 تسبیح پڑھ کے اور اس کا ہدیہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور اگر چاہیں تو 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ لیں، 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی، اور اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں۔ اور یہ سورۃ اخلاص کا پڑھا ہوا ہدیہ اللہ کی رحمت سے نوروں میں، برکتوں میں اور اللہ کی رحمتوں میں پہنچتا ہے 100%، اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں۔ اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، بیٹیاں، داماد، نواسے، نواسیاں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، اور اس حضور کے گھرانے میں یہ حسینی قافلہ بھی حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں حضور کے گھرانے کو، اور جو مراد مانگے اللہ عطا کرتا ہے۔ اور یہ مسلسل عمل کرتے رہیں، آپ دن کے کسی وقت صبح شام 2 تسبیح سورۃ اخلاص پڑھ لیں، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھیں، اور اول آخر درود پاک پڑھیں، اور پھر یہ تسبیح آپ ان کی خدمت میں ہدیہ کر دیں۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کی کوئی مشکل ہے، آپ کی کوئی پریشانی اور ناممکن ہے، اس مسئلے، مشکل اور پریشانی میں یقیناً آپ کے لیے خیر کی، برکتوں کی اور رحمتوں کی اور خوشیاں خوشحالوں کی راہیں کھلیں گی۔ بے اولاد ہیں، بے گھر ہیں، بے در ہیں، درد مند ہیں، مریض ہیں، کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، مشکلات، راستے بند ہیں، کوئی زندگی کی مشکل ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ بس ہم ٹھہر گئے ہیں اور اس کا حل صرف موت ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، تو آپ بہت زیادہ حیرت انگیز یہ وظیفہ اور بہت حیرت انگیز یہ تجربہ پائیں گے اور اس کی برکات پائیں گے۔ چند دن، چند ہفتے زندگی میں اس کو شامل کریں۔ میرا تو مشورہ تھا کہ ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں، ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ آپ گمان نہیں کر سکتے کہ آپ کو اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ کیا ملے گا، گمان نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے اس کی خیریں آپ کو کیا ملیں گی، اس کی برکتیں آپ کو کیا ملیں گی۔ میرے پاس اتنے تنگ دست اور پریشان لوگ آئے جو زندگی کی بازیاں ہار چکے تھے اور جو خدا نہ خواستہ خودکشی کا سوچتے تھے اور برے برے خیال آتے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام پڑھ لو، اگر صبح شام پڑھ لیں تاثیر بڑھ جائے گی۔ اور ہاں، ایک چیز اور بھی عرض کروں گا
اس شہادت حسین کی نسبت سے، قافلہ حسینی کی برکات کی نسبت سے ایک چیز اور بھی عرض کروں گا، اگر یہی سارا دن پڑھتے رہیں، یعنی 2 تسبیح صبح شام پڑھ لیں اور سارا دن اس کے علاوہ کھلا پڑھتے رہیں تو اس سے ایک فائدہ اور ہوگا، اور وہ فائدہ یہ ہوگا آپ کو، اور حیرت انگیز فائدہ ہوگا کہ آپ کی تاثیر زیادہ ہوگی، مسائل جل تھل ہوں گے، مشکلیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، اور آپ کو زندگی میں خیر کے موقع زیادہ ملیں گے، ترقیاں اور کامیابیاں بڑھ چڑھ کے ملیں گے۔ ان ہستیوں نے اللہ سے مانگنا سکھایا ہے، اللہ سے لینا سکھایا ہے، اور اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ ان ہستیوں نے وہ زندگی کا سفر سکھایا ہے، عاشورہ کا ڈھل جانا، صغرا کا وہ مر جانا، اصغر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا، یہ کہانیاں سچی ہیں۔ یہ سبق دے کے انہوں نے اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے، اور وہ ایک پیغام دے کر گئے ہیں کہ خیال کرنا گردش ایام جو بھی آئے، عروج ہو یا زوال ہو، موسم موافق ہو یا نہ موافق ہو، زندگی کے سفر میں اللہ کو نہیں چھوڑنا، اور اس کے راستے نہیں چھوڑنے، اور اس کی سچی راہیں نہیں چھوڑنی، اور وہ سچی منزل نہیں چھوڑنی۔ روایات میں آتا ہے کہ جس دن واقعہ کربلا ہوا ہے اس دن 3 گھنٹے دعا مانگی حضرت امام حسین، 3 گھنٹے دعا مانگی۔ کس سے مانگی؟ کس سے مانگا؟ کس کو چاہا؟ مانگنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ ایک قطرہ خود سوچیں، یہ چھوٹے چھوٹے ایک کرسی والے بندے کو بھی گھننا ہوئی نہیں پاسے گھننا ہو، کرسی سودا، کرسی بھی گھننا ہوتی بندے کو نہیں گھننا۔ کیا عجیب، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، سنیں غور سے، میری طرف دیکھیں، پھر سنیں۔ 2 بندے، ایک بچے اور ایک بے زبان، بچے اور بے زبان اگر نہ ہوتے تو اللہ پاک رزق بند کر دیتا، سب کچھ بند ہو جائے۔ آج کے بعد آپ بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے بتائیں؟ وہ کرسی والے کو دیکھ دے اور میرے کو دیکھو، کیا کریں گے بتائیں؟ بولیں نہ شفقت پیار دیتا، میں گالی کہنی کیتی جی کیتی ہم وہ کریں نہیں، میں جھوٹا پی منا پوس، وہ جھوٹا پی منا وڈا ہاں دا کم ہے۔ بولیں، پھر بتاتا ہوں وہ ٹوٹکا جو میں کرتا ہوں، اور اس کے میرے پاس حوالے ہیں، اس کی میرے پاس سندیں ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا تو اکابر کو پڑھنا ہی چھوڑ گیا، اکابر کو پڑھ، پھر پڑھ۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں جو راہیں دی ہیں وہ خیر کی راہیں ہیں، عافیت کی راہیں ہیں، اور اس میں برکت کی راہیں ہمارے بڑوں نے جو دی ہیں۔ خواتین کا ایک بہت بڑا مجمع ہے، میری بات کو سن رہا ہے، آپ حضرات بھی سن رہے ہیں، یقین جانیں۔ میں بچے کا جھوٹا پیتا ہوں، اس میں لعاب بھی ہوتا ہے، اس کی تھوکیں بھی ہوتی ہیں، کھانے کے ذرے بھی ہوتے ہیں، وہیں سے منہ لگاتا ہوں کہ مولا اس سے بڑا معصوم کوئی نہیں۔ مومن کے جھوٹے میں آقا کا فرمان ہے، شفا ہے، شفا ہے، شفا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، مشکل ہو، بچے کا جھوٹا پیے۔ بڑوں اور بزرگوں کا جھوٹا شفا ہے، برکت ہے، اس میں انکار نہیں، لیکن بچوں کے جھوٹے کا عمومی تذکرہ نہیں۔ میں اس لیے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، عمومی تذکرہ نہیں، کہ بچوں کے جھوٹے کا عمومی تذکرہ نہیں، عمومی تذکرہ نہیں۔ اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ بچوں کو سیدھے سے لگایا کریں، نسبتیں منتقل ہوتی ہیں۔ شاہ الیاس رحمت اللہ علیہ آخری لمحے میں اپنے بیٹے یوسف رحمت اللہ علیہ، آجا بیٹا یوسف ہم چلے گئے،
सीने से सीना लगाया, बहुत देर तक रोते रहे, रुखसत हो गए। सुबह मिंबर पे बैठे थे यूसुफ साहब, और जिस्म था अब्बा का, और जुबान थी अब्बे की, और जज्बा था अब्बे का। निस्बतें मुंतकिल होती हैं। बच्चे को मैं एक गदरड़ी हवेली है ना, हवेली के सामने एक गांव है, बस्ती है, मोहब्बतपुर। नवाब मोहब्बत खान था, रियासत भावलपुर का, उसका नाम मोहब्बत खान था। तो वो उसने 100 रुपए दिया, पीर साहब के मैं साथ था। पीर साहब दुआ करें, गुर्बत बहुत है। एक दफा मुझे मिला, मैं कोई कितनी बाल है तेरे, गरीब के बाल बहुत सारे होने, मैं कितनी बाल है, कितनी बाल है, मैं कह रुपए दिया टिक्या हैं, टाफियां, रुपए की उस वक्त टाफियां बहुत सारी मिल जाती थी। बच्चों को बिठा सामने, जो दिल में दुआ आती है ना, वो अल्फाज हैं, अल्लाह से मांग, और बच्चों को कहे वो आमीन कहे। बच्चों की गफलत की आमीन भी कबूल है, क्यों? उनकी तार अल्लाह से जुड़ी हुई है, उनका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा हुआ है, उनकी निस्बतें अल्लाह से जुड़ी हुई हैं। उनकी गफलत की आमीन भी बहुत बहुत आमीन है। मैंने कहा रोज ये अमल कर, दूसरे दिन तीसरे दिन कर, हफ्ते में एक दफा कर। रुपए की टाफियां बच्चों को, मैं कह पहले न दे ना, तो खा दे भाग्य से नहीं, पहले ना देना, टाफियां सामने रख, आमीन क्या। कुछ अरसे के बाद मुझे मिला, मुझे कहने लगा रब ने तवंगरी के दरवाजे खोल दिए। मौलाना याकूब नानोतवी एक हमारे बड़े गुजरे हैं, बच्चों को जमा करते थे, उनको खिलाते थे और कहते थे तुम दुआ करो मैं आमीन कहता हूं। कोई तोतली जबान में, कोई टूटी जबान में दुआ करते थे और आमीन कह के अल्लाह से कहते थे, अल्लाह दुआ कर रहे हैं मासूमीन और आमीन कह रहे हैं फरिश्ते। तसव्वुर फरिश्तों का करते थे। अल्लाह अब भी किसी कबूलियत का शक है, आप तो अता कर दे। अजीब बात है, अब भी कोई कबूलियत का शक है, अल्लाह तो अता कर दे। और कसम उठा के फरमाते थे कि मेरी हर दुआ कबूल होती है जो मैं बच्चों से कराता हूं, बच्चों से करा। मासूम बच्चों की दुआएं, उनमें बड़ी ताकत है, उनमें बड़ी तासीर है। छोटा मासूम बच्चा है, उसका जूठा, उसमें बड़ी ताकत है, उसमें बड़ी तासीर है, बहुत ताकत है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह हवाले इसलिए दे रहा हूं, अकाबिर को पढ़ना तो छोड़ गए, मैं मादरत से चाहूंगा, नावाकिफियत की है वजह, फिर कहां लिखा हुआ है। सयूती ने फरमाया पहलोटी का बच्चा हो, पहला बच्चा पलोटी का बाल हो, बड़ा धी हो या पुत्र हो, पहला बच्चा हो पहलोटी का, उसका जो उतरा हुआ कपड़ा है वो सिरहाने रख, उतरा हुआ कपड़ा है सिरहाने रख। और अजीब बात फरमाए, सूरत इन्ना अंज़लना 40 दफा पढ़ ले बस। सूरत कदर इन्ना अंज़लना 40 दफा पढ़, उसको सिराने रख और ये अमल 40 दिन कर। कपड़े को सिराने रख और ये अमल, कपड़ा उतरा हुआ हो, मैला हो, नया हो या पुराना हो, लेकिन पहना हुआ हो, 40 दफा सूरत इन्ना अंज़लना पढ़। उस कपड़े पे पढ़ना जरूरी नहीं, कपड़े के साथ बैठ के पढ़, पढ़ के अपनी मुरादें, अपनी मुश्किलें, बीमारियां, तकलीफों का कर। कहा 40 दिन के अंदर अल्लाह तेरी मुरादें, मुश्किलें हल करेगा, तेरी बीमारियां खत्म करेगा, तेरी नाकामी खत्म करेगा। बच्चों के साथ तो उस करीम का अनोखा निजाम है, उस करीम का अनोखा निजाम है। बेजुबान, मैंने अर्ज किया ना हदीस का फरमान, मैं एक हदीस के 2 हिस्से बयान कर रहा हूं। आका का फरमान है, मफहूम है कि अगर बेजुबान और बच्चे ना होते, अल्लाह जमीन को तांबे का बना देता और आसमान पे पत्थर ना गिरता और लोग तड़प के मर जाते कि रब इतना नाराज है और रब को इतना नाराज किया है अपनी खताओं और नाफरमानियों की वजह से। बेजुबान, एक घर था तो घर में जिन्नात ही जिन्नात थे, कपड़े काट देते, आग लगा देते। अभी उस दिन मेरे पास आया, उन्होंने कैमरे की वीडियो दिखाई है, कैमरे चूंकि हर जगह लगे,
گھر میں خاتون کچن میں داخل ہوئی تو آگ لگ گئی، کچن سے نکلی آگ ختم ہو گئی۔ جنات کے واقعات بڑھ چکے ہیں۔ حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ الہ آباد تشریف لے گئے، اہل حدیث کے الہ آباد لیاقت پر، کہ اہل حدیث حضرت کے مرید تھے، حضرت سے فرماتے تھے حضرت سارے گھر کے لوگ دعا عطا فرماؤ چاہ مرشد آئیں۔ جس گھر میں جاتے کہتے فقیرو گھر گھر جنات اور گھروں لانگھا بڑائی کھڑے، لانگھا آنا جانا بنایا ہوا ہے، جڑا دا قرآن تے تسبیحاں چھوڑے وے، سجدے تے اللہ دا نا چھوڑے وے، جن تو دے گھراں کے لانگے بڑائی کھڑے۔ جنات کے نظام چونکہ میرے پاس سارا دن آتے ہی دکھی لوگ ہیں، سکھی کیا کرنے آئے گا، دکھی آتا ہے۔ جنات کی دنیا بہت بڑھ گئی ہے حد سے زیادہ، اور جنات کی شرمناک حرکتیں اظہار نہیں کرتا، بہت زیادہ بڑھ گئی، بہت زیادہ، حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ تو بات کیا کر رہا تھا، پہلی عمل کیا بتا رہا تھا؟ جنات کی کارستانیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ تو میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کے گھر میں جنات جی میں کہنا سی چھیڑ چھڑی کھڑی ہے۔ میں نے کہا منہ کھاوے تھے آپ شرماوے، جو ہڈیاں کھا، بکری کی گوشت ہے، مرغی کا گوشت ہے، جو بھی ہے، ان ہڈیوں کو صاف جگہ رکھ، آقا کا فرمان ہے۔ پھر سے اللہ ان ہڈیوں کو رزق لگاتے ہیں اور جنات کھاتے ہیں، حدیث میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور یہ کہے جنات کو کہ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ میں نے انہیں دو چیزیں بتائیں، اگلی چیز بھی ایک بتاتا ہوں۔ ہڈیاں ہم پھینک دیتے ہیں، ہڈیوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ میں نے سے کہا ہڈیوں کو اپنے ساتھ صاف جگہوں پہ رکھ، کہیں بھی بظاہر بلیاں کتے کوے جانور کھاتے نظر آئیں گے، رب سچا، رب کا حبیب سچا، رب کے حبیب کا فرمان سچا کہ اللہ ان ہڈیوں پہ پھر سے خوراک لگاتے ہیں اور وہ جنات کی غذا ہوتی ہے۔ میں نے ان کی یہ عمل بتایا، اور ایک عمل اور کیا بتایا، وہ عمل بڑا عجیب ہے۔ میں نے کہا سارا دن جنات کو سلام کر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب نظر آتے نہیں، گھر میں سارا دن ان کی نیت کر کے سلام کر، تھک گئے، اک گئے جن، آخر خوابوں میں آ کے کہنے لگے ہم آپ کو ذلیل خوار کرتے ہیں، ہم آپ کا نقصان کرتے ہیں، کیا کریں، ایک عامل نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہوا ہے، ہم اسی کے قابو میں ہیں، اور آپ ہمیں کھلاتے بھی ہیں، ہم پہ سلامتیاں بھیجتے ہیں۔ سلام سے مراد سلامتی ہو، جات تجھ پہ رحمتیں ہوں، سلام سے مراد جات تجھ پہ برکتیں ہوں، سلام سے مراد تیرے اوپر بجلیاں نہ گریں، سلام سے مراد حادثے نہ ہوں، سلام سے مراد ناکامیاں نہ ہوں، سلام سے مراد تیرے گھر میں جھگڑے نہ ہوں، سلام سے مراد تیری فصلیں سلامت، سلام سے مراد تیرا جسم سلامت، سلام سے مراد تیری نسلیں سلامت، اور سلام سے مراد تیری نسلیں منگتی نہ ہوں، بھکاری نہ ہوں، محتاج نہ ہوں، سائل نہ ہوں، مفلس نہ ہوں۔ بے بہا مفہوم ہے اللہ کا نام یا سلام ہو، یہ السلام سلام، السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر، ان کو سلام کر۔ میں بہاولپور پڑھتا تھا تو ایک صاحب کو دیکھا، اس کی ٹانگیں ایسے اوپر نیچے ہوتی تھی، اور ہر کسی کو السلام علیکم، ہم اکثر سلام صحیح نہیں کرتے، بعض اوقات مجھ سے بھی خطا ہو جاتی، السلام علیکم، السلام علیکم کیا لفظ، اور ابھی بڑی نازک زبان ہے، اس لیے میں اکثر اعتراف کرتا ہوں مجھے عربی صحیح نہیں آتی، اردو بھی صحیح نہیں آتی، زیر زبر میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے، اس لیے میری عربی میں اکثر اپنے چینل ٹی وی پروگرام میں بھی کہتا ہوں کہ یہ میں دعا پڑھ رہا ہوں، زیر زبر ٹھیک کر لیجیے گا۔ وہ سلام کرتا تھا، ہر وقت سلام کرتا، کچھ عرصے کے بعد میں نے ایک دفعہ اس سے پوچھا آپ سلام کیوں کرتے ہیں، ٹانگیں کیا ہیں آپ، کہنے لگا میرے اوپر سے ٹرک گزر گیا تھا، ٹانگیں چورا چورا ہو گئی، جب میں ہوش میں آیا تو انہوں نے کہا دستخط کر تیری ٹانگیں کاٹنی،
میں اپنی زندگی میں ٹانگیں نہیں کٹوا سکتا. انہوں نے کہا ساری عمر یہ ٹانگیں تیرے جسم کا میت بنیں گی، کچھ نہیں ہوگا، بے حس ہیں، گھسیٹتا پھرے گا، مصنوعی ٹانگیں لگ جائیں گے. انہوں نے کہا میں نہیں کرتا. آخر میں گھر آ گیا، چونٹی کاٹے مجھے پتہ نہ، مکھی بیٹھے مجھے پتہ نہ، پیشاب حاجت مجھے پتہ نہ. کچھ عرصے کے بعد ایک سیانا آیا، اس نے کہا ایسا کر، ویل چیئر میں بیٹھ کے دروازے بیٹھ کے جو گزرے نا اس کو سلام کر. کیا پتہ جواب دینے والا ولی ہے، کتب ہے، غوث ہے، کلندر ہے، نقیب ہے، نجیب ہے، ابرار ہے یا خضر ہے. واللہ کیونکہ جب وہ جواب دے گا نا، جا تجھ پہ سلامتی ہو، وعلیکم السلام، جا تجھ پہ سلامتی ہو، تو اس کی سلامتی کیا ہوگی؟ اسی سلامتی میں تیرے سارے کام بن جائیں گے، تیرا گھر پورا تیرے سی سلامتی میں تیرے سارے کام بن جائیں گے. کہا کہ میں نے کیا کیا؟ اس کی بات دل کو لگی. میں دروازے میں بیٹھ کے نہ سلام کرنا شروع کر دیا. پھر کچھ ایسے بہت خیال ہوا، گلی میں لوگ تھوڑے گزرتے ہیں، ساتھ چوک ہے، چوک میں زیادہ ویل چیئر وہاں رکھوا دی. جو گزرتا تھا السلام علیکم، جواب دے نہ دے، واقف ہو نہ ہو، کہتا ہے کہ میرے سلام کا جواب کہنا دیتا تے کیوں کر رہا؟ ہاں بول گئی تم تو اللہ دی رضا دی خاطر سلام کر، تے کو رب کعبہ دی قسم فرشتے جواب دے سے. اللہ کہ میں سلام کرتا رہا. کچھ ہی عرصے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ چونٹی کا احساس ہوا ہے، مکھی کا احساس ہوا ہے. میں نے کہا کام بن گیا. اور حتیٰ کہ آہستہ آہستہ بیساکھیاں واک کرتے کرتے میں نے کہا اب سلام نہیں چھوڑنا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں تسبیح تھی، کہنے لگے حضرت اتنا مقام پا لیا اب بھی تسبیح. فرمایا جس تسبیح سے مقام پایا پھر وہ چھوڑ دوں؟ کہنے لگے میں نے سلام اب بھی نہیں چھوڑا، جس سلام کی وجہ سے اتنا مقام پایا، اتنا درجہ پایا، یعنی صحت تندرستی اور چلنا پایا، پھر میں سلام چھوڑ دوں؟ اس لیے آج ہر کسی کو کہتا ہوں السلام علیکم. ہر بندے کو سلام کرتے تھے. اور وہ بندہ تیز چلتا تھا، الٹی سیدھی ایسے ٹانگیں ہوتی تھی چھوٹی بڑی، تیز چلتا تھا. اس سلام کی برکت سے چلنا ملا. تو میں واقعہ بیان کر رہا تھا، ایک میں نے کہا ہڈیاں رکھے جو کھاتے ہیں. اب آپ واقعے کو سمجھ رہے ہیں، یہ واقعے سے واقعہ نکلا تھا. ایک ان کو سلام کریں. اللہ کا جو لفظ یا سلام ہے نا، ایک بزرگ بتاتے تھے، بہت بڑی ہستی تھی، فرماتے تھے جس گھر میں جھگڑے ہوں، لڑائیاں ہوں، جس گھر میں بے سکونی ہو، پریشانی ہو، جس گھر میں رزق نہ ہو، روٹی نہ ہو، اس گھر میں اللہ کے نام سلام کو لے آؤ. اس گھر میں دیکھو تو تمنگری کے دروازے کھلیں گے. آپ کو میں ایک کنز الاموال کی ایک حدیث سناتا ہوں. آقا کا فرمان ہے، جو بندہ، حدیث کا فرمان ہے حضور کا، ایک سائل آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت تنگدستی کی بہت زیادہ اس نے حالات سنائے. میرے حضور نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو سلام کر، سورۃ قل هو اللہ پڑھ، بس السلام علیکم سلام اور ایک دفعہ سورۃ قل هو اللہ. یہ ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، زبان پاک ہے. کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ واپس آیا کہ یا رسول اللہ اب تو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ پڑوسی بھی کھاتے ہیں. مدینہ منورہ میں ایک درویش کے ہاں بیٹھا تھا، اکثر بیٹھتا ہوں. سعودی عرب کا بڑا نوٹ 500 ریال ہے، بہترین لباس پہنتے ہیں، جو آتا تھا چپ کر کے ایسے نوٹ نکالا اور ایسے مٹھی میں دے دیتے تھے. مجھ سے کہنے لگے آپ کے ہاں وہ 70 شفائیں ہیں، دوائیں بہت اچھی، وہ لیتے آئیے. مکی صاحب فرمانے لگے کہ میں منہ میں رکھتا ہوں تو بڑے گلا صاف ہوتا ہے، بڑی اچھی تقریر کرتا ہوں، تو وہ لیتے ہیں. مجھ سے فرمانے لگے آپ لائے ہیں؟ ہاں. میں کہا کل لاؤں گا. نہیں بھائی ابھی چل کے لیتے ہیں. ہوٹل سامنے تھا تو میں میرے ساتھ چلے گئے. عشاء کے بعد جب کمرے میں داخل ہوئے نا، احد لفظ میں نے سنا. اچھا، میں نے کہا آپ کی دولت کا راز کا پتہ چلا. کیسے؟ میں نے کہا آپ نے سلام کیا تو اللہ پڑی، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، زور سے ایسے ہنس پڑے. اور پھر عجیب بات بتائی،
کہنے لگا ہمارے بڑوں کے ہاں غربت اتنی تھی، سبزی منڈی میں گری ہوئی سبزیاں، گلی ہوئی سبزیاں، گلی ہوئی چیزیں لاتے تھے، ان کو کاٹ کے صاف کر کے بعض اوقات نمک مرچ بھی نہیں ہوتی تھی، ابال کے کھا لیتے تھے۔ کسی درویش نے بتایا کہ جب گھر میں داخل ہو سلام کر اور قل ہو اللہ پڑھ، اس دن سے رب نے بخت کے دروازہ کھول دیا۔ اس میں ایک اور واقعہ یاد آیا، اس وقت پاکستان کے وہ بڑے نامور شخص ہیں، مالدار ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، اور سنایا یہ ڈیرہ اسماعیل خان نے۔ کہنے لگے میرے گھر میں غربت تھی، میرے چچا کا گھر ساتھ تھا، ساتھ دیوار تھی چھوٹی سی، اور ہمارا گھر تھا، وہ تونگر تھے، ہمیں غربت تھی، آتا تو آٹا ہوتا تھا تو نمک نہیں ہوتا تھا، نمک ہوتا تھا تو مرچ نہیں ہوتی تھی، مرچ ہوتا تھا تو لکڑی نہیں ہوتی تھی، گھر میں آخری غربت تھی۔ اماں کیا کرتی؟ اماں کرتی پتر ہے بیٹا ایک ہے، اماں روٹی چپ کر کے آدھی پون روٹی کھلا دیتی تھی، بہنیں بچیاں روتی رہتی تھی۔ غربت یہاں رخت اقامت کا سر انجام ہے بے جا، اس منزل پر خوف بے آرام ہے بے جا۔ ہاں غربت کے بھی ہوتی ہے عجب چھم عجب شام، کرتا ہے سفر جب قافلہ راحت و آرام۔ غربت کسی نے ہمیں یہ عمل بتا دیا، گھر میں داخل ہو سلام کریں اور سورۃ اخلاص پڑھیں، حدیث کا عمل ہے، مستند عمل ہے، بتا دیا۔ کہنے لگے ہم نے کرنا شروع کر دیا، غربت رہی ہم نے عمل نہ چھوڑا، غربت رہی ہم نے عمل نہ چھوڑا، بس فیصلے پھر ہوئے۔ کہا ایک دفعہ میں آیا، اماں کہنے لگے بیٹا آٹا ہے لکڑیاں نہیں، اور میری چچی کیا کرتی تھی، جو بھی کھاتی تھی پیتی تھی اس کے چھلکے ہمارے گھر پھینک دیتی تھی ہمیں جلانے کے لیے، سادہ ہاں ساڑن پیتے جلانے کے لیے گھر پھینک دیتی تھی۔ کہا کہ اماں کہنے لگی بیٹا آٹا ہے لکڑیاں نہیں ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی، پہلے نا اونٹ آتے تھے لکڑیوں کے، اٹھان دی لا ڈالی آئی اور لکڑیاں لاتے تھے۔ اس نے کیا کیا، چچی نے لکڑیوں کے آگے جو کانٹے دار شاخیں تھی نا وہ ساری توڑ کے کٹھی کر کے ہمارے گھر پھینک دی۔ اماں کہنے لگے پوترا لکڑیاں آ گئے۔ کہا میں نے پہلی مدد دیکھی اللہ کی، چچی کا حسد اور میرے مطابق اللہ کی مدد۔ اماں نے لکڑیاں پکا، اس کو جلا کے نا اماں نے مجھے روٹی پکا دی، میں نے ایک روٹی کھا لی، بس اس کے بعد فتوحات اور تمنگری کے دروازے کھلنے لگے، برکت کے دروازے۔ وہ شخص کراچی میں رہتا ہے اس وقت، جو نئے ماڈل کی گاڑی ہوتی ہے اس کی پہلے بک ہوتی ہے۔ اعمال کی برکت ہے، اعمال نبوی میں زندگی اور دنیا آخرت کی خیریں ہیں۔ اعمال کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، ذرا میں غور سے کہوں گا سننا، اعمال کے اندر اعمال بھی ہے، اعمال سمجھ آئیے، اعمال برکات کے دروازے ہیں۔ نبوی اعمال کے اندر دنیا آخرت کی خیریں ہیں، برکات ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بظاہر چھوٹی ہیں احد پہاڑ سے بڑی، پہاڑوں سے بڑی ہیں میرے فرمان آقا کا۔ یہ نکی کی چھوٹی مبارک چیزیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں، زندگی خوشحال بنتی جائے گی، برکت اور وسعت کے دروازے کھلتے جائیں گے، اور نسلوں کے لیے فخر کے دروازے بند ہوں گے، ورنہ یاد رکھنا خود چلے جائیں گے اور نسلوں کے لیے فقر اور غربت کے دروازے چھوڑ جائیں گے۔ پتہ ہے کیا کہیں گے، آئے تھے برکت ساتھ لے گئے، اور یہ واقعات اکثر میں نے دیکھے ہیں۔ بندہ تھا، بخت تھا، چہل پہل تھی، آمد تھی، بندہ گیا اور سب کچھ گیا۔ جو نبوی اعمال ہے اس سے نسلیں پلتی ہیں، اس سے نسلیں پلتی ہیں۔
مجھے کہنے لگا فصل کی ایوریج کمزور ہے. میں کہا 3 کام کر لے, ذمہ دار بیٹھے ہیں, میرا بھی باپ دادا پردادا ذمہ دار بھی ہیں, تجارت بھی ہے, فقیری درویشی بھی ہے. میں نے کہا 3 کام کر لے. بینک اور سود کی کہانی نہ لے, تیری 6 ایکڑ ہیں یا 20 ایکڑ ہیں 100 ایکڑ ہے, چھوڑ دے ایکڑ, تھوڑے ایکڑ کر, ادھار پہ بیج, سپرے, بینک, ادھار چھوڑ دے, دل پہ پتھر رکھنا پڑے گا. ایک یہ نہ کر. دوسرا, حلال حرام سے بچ. کسی کی بکری آئی, میری بکری کھا گئی, میرا جانور کھا گیا, اس کا پانی میں نے لگا دیا چپ کر کے. محکمہ نہر والوں سے میٹ وغیرہ ہوتے ہیں, میٹ ہوتے نا, ہاں میٹ, ورنہ نا میٹ کام کرنے نہر والا, لیکن ہر بندہ تو نہیں ہوتا میٹ ہو. میں نے بڑے نیک لوگ دیکھے ہیں. اس والے سے 2 یہ نہ کر. اور تیسرا, میں نے ان سے ایک بات عرض کی, عشر پورا دے, عشر پورا دے. جو بندہ عشر پورا دے گا اس کی نسلوں میں جاگیریں ہوں گی, جو نسلوں میں عزتیں ہوں گی. مجھے ثوابی کا ایک پٹھان ملا. ثوابی میں تمباکو کی کاشت بہت ہوتی ہے. ثوابی صبح سرد میں مجھے ایک پٹھان ملا. مجھ سے کہنے لگا بابا تھا, بابا بوڑھا تھا, اس کا بیٹا ہی بوڑھا تھا. کہنے لگا حضرت رائے پوری کے ہاں میں گیا, شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میں ہاں گیا. حضرت نے ایسے دیکھ کے مجھے فرمایا عشر پورا دیا کرو. بس کہنے لگا کہ میں نے اس دن کے بعد عشر پورا دیا. علماء سے پوچھ کے, تول کے, ایک ایک پائی کا حساب کر کے تو عشر پورا دے. پھر دیکھ تیری نسلوں میں کیڑا آتا ہے, چوہا آتا ہے, یا تیری نسلوں میں سپرے کتنا آتا ہے, کھاد کتنی آتی ہے, اور تیری جائیداد کتنی ایسے بڑھتی ہے, بڑھتی ہے, بڑھتی ہے, پھیلتی ہے, پھولتی ہے. عشر دے. اور ایک کام کر, جہاں پانی لگ رہا ہو وہاں بیٹھ کے وضو کر لے. وضو والا پانی فصلوں کو بھیج, پھر فصلوں کی ہریالیاں دے. وضو والا پانی, جہاں پانی لگ رہا ہے وہاں وضو کر اور وضو والا پانی بھیج. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی میں شامل کریں, زندگی باب و بہار ہو جائے گی, زندگی میں خیریں اور برکتیں ہوں گی. اور اگر اس سے بھی کچھ زیادہ چاہتے ہیں, مال دولت رزق چاہتے ہیں, نہیں چاہتے چاہتے بولیں تو سو رہے ہیں, چاہتے ہیں, پھر اپنے مخالفین کے لیے دعائیں کریں. جس نے میرے باپ کو ذلیل کیا, میری ماں کو, میری بہن کو, میرے بھائی کو, میرے خاندان کو, میرے گھر کو ذلیل کیا, رسوا کیا, پریشان کیا, چھج کیتا, گندا کیتا, اس کے لیے تنہائیوں میں بیٹھ کے دعا کرے. دل سے نہیں نکلیں گی, پتھر رکھنا پڑے گا. پر میں کہتا ہوں وہ دعائیں تیری نسلوں میں رزق, برکت, عزت, وسعت کے دروازے. ایک انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, اے کاش کہ مسلمانوں کے محمد کبھی طائف والوں کے لیے دعا نہ کرتے, بد دعا کرتے, اسلام سارا وہیں ختم ہو جاتا. فرشتہ آیا تھا نا, یا رسول اللہ طائف میں آپ حکم دیں ہم 2 پہاڑوں کو ملا دیں. اتنا آپ کو تکلیف دیا, خون ہم خون کر دیا, لو لہن کر دیا. میرے حضور نے دعا فرمائی تھی, میرے حضور نے دعا دی تھی. اس نے, انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کاش کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا نہ کرتے, بد دعا کرتے. اپنی نسلوں میں, اپنے مزاجوں میں, اپنی طبیعتوں میں ایک مزاج بنا لے. ادفع باللتی ہی احسن, جا اس کی برائی کا بدلہ اس کو اچھائی میں دے. بڑا طاقتور وظیفہ ہے یہ دعا, بڑا طاقتور عمل ہے یہ دعا, بڑا طاقتور نظام ہے یہ دعا. بہت طاقتور ہے, بہت طاقتور ہے, بہت طاقتور. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر سے بیماریاں دور ہوں, تکلیفیں دور ہوں, ناکامیاں ختم ہوں, ایک تو میں نے سلام اور قل واللہ کا عمل بتایا. ایک عمل بتاتا ہوں ہم جو ہمارے اکابر کا ہے. میرے ہر عمل کا میرے پاس ثبوت بھی ہے, حوالہ بھی ہے, سند بھی ہے. چاروں کونوں کی طرف منہ کر کے نا
3 बार आयतल कुर्सी पढ़े। और अगर खेत की तवंगरी चाहते हैं, फैक्ट्री की तवंगरी चाहते हैं, दुकान की तवंगरी हिफाजत चाहते हैं, और दुकान और खेत और फैक्ट्री की मालो दौलत और बरकत और वुसअत चाहते हैं, चारों तरफ आयतल कुर्सी पढ़ें। इस तरफ मुंह करके आयतल कुर्सी, इस कोने में, दाएं में, बाएं में, आगे में, पीछे में, ऊपर में, नीचे में। 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ें, दिन में किसी वक्त भी पढ़ लें। आयतल कुर्सी इसमें आजम है। मुहद्दिसीन फुक़हा ने जो इसमें आजम के बारे में अपने वाक़यात, तजर्बात, मुशाहिदात लिखे हैं, उसमें यह भी है कि आयतल कुर्सी इसमें आजम है। आयतल कुर्सी इसमें आजम है। और हमने आयतल कुर्सी को सिर्फ हिफाजत का निजाम समझा है, वाकई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आयतल कुर्सी के अंदर एक अनोखा निजाम है। और क्योंकि आयतल कुर्सी सारी अल्लाह की तारीफ है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, सारी तारीफ ही तारीफ, खुशामत ही खुशामत है। पूरी आयतल कुर्सी में ना जिन का तज़किरा है कि जिन से हिफाजत होगी, ना शैतान का तज़किरा है, ना चोर का तज़किरा है। पूरी आयतल कुर्सी पढ़ के देखो, सारी आयतल कुर्सी के अंदर असल में अल्लाह की शान है, अल्लाह की अज़मत है। हमारे यहाँ एक फकीर आता था मांगने वाला, कभी भी एक पैसा नहीं मांगता था। मैंने अल्लाह की शान उस फकीर से सीखी। अब मैं फकीर की कुछ सदाएं मुझे याद रह गई। एक मासी शीदो होती थी, मासी शीदो के दरवाजे दे खड़ते आके, अरे तू तो हाजन माई, हाजन को कहता था हाजन, तूने, उस बेचारी गरीब ने हज किया ही नहीं था, गरीब। अरे तू तो हाजन माई, अरे तेरे ते बाल बच्चों को अल्लाह ही देगा, दमादम मस्त कलंदर, तू तो झूले के अंदर, अरे तू तो बैठी बैठी राज करेगी। और इस तरह की बातें करता था, भाई तू रानी बन गई, तू मलका बन गई, तू झूले में बैठी रहेगी, तू राज करेगी। कोई एक पैसा नहीं मांगता था। बचपन का एक सबक मुझे याद है, बंदे की तारीफ कर, तेरे मांगे से ज्यादा देगा। अगर अल्लाह की तारीफ करेगा, बंदे की तारीफ कर, तेरे मांगे से ज्यादा देगा। एक है मुझे इतने दे दे, एक बस उसकी तारीफ कर। मलिक शोरा होते थे बादशाहों के कसीदा गो, उनको लकब होता था, वो सिर्फ कसीदे कहते थे बादशाह के हक में। कभी कभी बादशाह कहता था इसको शर्फियों में तोड़ दो। तराजू लाओ तराजू, एक तरफ इस शायर को रखो, ठुल्ला मोटा होगा उसी तवलचा सादी होती, पैसे ज्यादा गिनने था उसी। एक तरफ इसको रखो, एक तरफ अशरफियों को रखो। इतना इसने मेरी शान और तारीफ बयान की है। और बाद शोरा को मलिक शोरा यानी शाही शायरों का खिताब मिलता था। झूठी सच्ची तारीफें करते थे। जिस अल्लाह की तारीफ सच्ची, वही सच्ची, नबी अलैहिस्सलाम सच्चे, जिब्रील सच्चे, उनकी तारीफ करेंगे। सोचो अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की अता, रिज़्क़ के दरवाजे, वुसअत के दरवाजे, ये चारों कोनों को जमल करेंगे। बलाएं आफात चलती हैं। इसलिए फरमाया जब मुर्ग बांगे ना, मसनून दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। ये मस्जिद में दाखिल होने की है या निकलने की है दुआ? दाखिल होने की है, निकलने की है? निकलने की। यही मुर्ग की दुआ है, हदीस में मौजूद है। जब मुर्ग बांग दे, हदीस में रिवायत मौजूद है, फरमाया अर्श से एक दरवाजा खुलता हुआ देखता है, रहमत का, अता का, रिज़्क़ का, रहमत। इसलिए फरमाया जब गधा बोले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह से पनाह मांगो किसी अजाब की, किसी बला की, किसी परेशानी में। छोटी चीजें अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। छोटा सा कील होता है, 2 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी सड़क पे खड़ी होती है, लाखों रुपए की गाड़ी सड़क पर खड़ी होती है। छोटा सा कांटा होता है, उसकी कीमत कख भी नहीं, आना भी नहीं है, पर तेरी गाड़ी को सड़क पे खड़ा कर दे।
میں صحرا سے ابھی واپس آ رہا ہوں، سفر ہی سفر ہے، سفر ہی سفر ہے۔ تو میں صحرا میں چلتے ہوئے میرے گاڑی میں لگا آگے ہڈیاں آئیں گی، جانور مرے ہوئے ہوتے ہیں، ہڈی سے گاڑی کو بچانا، ہڈی گاڑی کے ٹائر کو پھاڑ کے رکھ دے گی، بے قیمت ہڈی صحراؤں میں پڑی ہوئی، جانور مر گیا۔ ابھی بارڈر سے آ رہا ہوں، ہر سال روہی والوں کو وقت دیتا ہوں، اللہ کے نام کی محبتیں وہاں ہڈی سے بچا کے رکھنا، کیوں؟ ہڈی ٹائر کو پھاڑ دے گی، بے قیمت چیز ہے، تیری گاڑی کو ختم کر دے گی۔ اللہ کے خزانوں میں سے چھوٹی مبارک چیزیں اپنی زندگی میں شامل کریں، زندگی میں برکتیں اور بہاریں، راحتیں اور رحمتیں آ جائیں گی۔ اپنی فصلوں میں وضو کریں، اشور دیں، فصلیں ایسی ہو گئی گی، آپ کی دکانیں، آپ کے گھر، آپ کے مکان، مسائل حل، مشکلیں ہی دور۔ اب میں خواتین کو ایک عمل بتاتا ہوں اور آپ کو بھی ایک عمل بتاتا ہوں۔ اب خواتین گھر سے نہیں نکلتی زیادہ، اب گھر کے اندر نکل کے جائیں تو سلام اور قل واللہ پڑھیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جائیں، دل میں سلام کریں، دل میں قل واللہ پڑھ لیں، سوائے لیٹرین کے، بیت الخلا کے، ایک حال سے دوسرے کمرے میں، 2 کمرے ہیں، ایک صحن سے کمرے میں۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ عمل بتایا، ان کے گھر میں بخت اور تمنگری کی بارش ہو رہی ہے۔ ایک عمل ہے چھوٹا سا مبارک، سلام قل واللہ، سلام قل واللہ، ایک مبارک عمل ہے عمل چھوٹا سا، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اور دوسرا، اگر صحت چاہتے ہیں نا لاجواب، جس کو دیکھیں کہیں جنتی ہے، جنتی ہے، وہ دنیا کے سارے عیبوں کا جنتی ہے، اس کے عیبوں پہ نظر نہ ہو۔ ہمارے ہاں لاہور میں عابد مارکیٹ ہے، جہاں فریجوں ایسیوں کی مارکیٹ، ٹیمپل روڈ ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہنے لگے کہ ایک ہیروئنی تھا، ہیروئنی، اور پیشاب پخانے میں لتڑا ہوا تھا، مختلف ایمبولینسوں کو کالیں کی، کوئی نہیں اٹھاتا تھا، رکشے میں اٹھا کے ساتھ گنگا رام ہسپتال ہے وہاں لے گیا، جال لٹایا نا، وہاں جا کے کہا میرے سامنے اس نے کلمہ پڑھا، فوت ہو گیا۔ کس کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ قلعہ ڈراور تو آپ جانتے ہیں نا، مرادوہا نا مراد حسین ہا، مرادوہا ڈراور چوال دیر نوابان بیٹھا، کبوتر باز بھی ہا اور پیلا پلاندہ بھی ہا، دنیا دے سارے شوقان ہونے کو۔ ماہ رمضان دا آخری شب جمعہ، آخری جمعرات، جمعۃ الوداع، تائیں میں کو مل دعوت ہے، السلام علیکم، کل مرویسا میرے جنازے چوائے، دیکھوں وہاں کے بھائی مراد ہوا کبوتر بازا، وال کیا کرے نا ظالم، بے دے کبوتروں کو زہر دیوانے دا، کہیں طرح انہیں نہ اڑیں میرے اڑیں، وہ کو کبوتروں نال عشق آکھے جنہیں میرے کبوتر ہیں، سارے کبوتر ویچ دے، میرے کفن دفن تے آیاں کو تل پھول کھوائے چاول کوئی، جو میرے کبوتر ہیں ویچ دے، کہیں دے قرضے نہ چوائے، ایک کبوتر ویچ دے، انہی قبر بھی کفن بھی سب کچھ ہو کر آئے چاہ۔ رات کو پتہ نہیں مجھے روز اس غم میں یہ ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، پتہ نہیں راز کو اللہ سے کیا راز و نیاز کیا ہوگا، اور ایک وصیت کی، میرا اعلان نہ کرنا کہ مرادو مر گیا ہے، کوئی نہیں آئے گا، میں اتنا گندہ ہوں، کہنا کوئی پردیسی مر گیا ہے، اور میرا جنازہ جمعے کے بعد رکھنا، رمضان میں جمعے کی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، صبح مر گیا، اعلان ہوا کہ ایک پردیسی ہے، جمعے کے بعد اس کا جنازہ ہوگا، دنیا ٹوٹ پڑی، جنازے کے بعد پوچھا کون مرا، کہا مرادو مرا تھا۔ ساری زندگی کیسے گزری تو میں کیا فیصلے کر سکتے ہیں، یہ جہنمی ہے، یہ خبیث ہے، یہ خنزیر ہے، یہ مردود ہے، یہ کافر ہے، میں کیا فیصلے کر سکتے ہیں؟ اور خاص طور میں مجھ جیسا بندہ جس کی 4 بندوں میں شہرت ہو اور وہ کہے میں مخلص ہوں،
نہیں، یہ موت بتائے گی کہ طارق 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا، یہ موت بتائے گی۔ اس سے پہلے مجھ جیسا بندہ مخلص ہونے کے دعوے کیسے کر سکتا ہے؟ کسی کے بارے میں دیکھیں جنتی ہے، اچھا ہے۔ چاچا مجاہد ہوندا چہالا نکا جا کھادا، پہلے مشکاں بھریندا، مشکاں ہوتے نا گھروں مشکیں ڈالتے تھے پانی آلیاں، پہلے مشکاں بھریندا ول بڑھا تھی گیا ول چاہدا ہوٹل لائے چاہ دماغ دا دری موٹا ہا ول جڑے اباش ہوندے ہن کھاون پیون والے، چاچا تے کو ایم این اے بننے سے، پوری ریاست دا نواب بننے سے، صادق من خان رحمت اللہ علیہ مر گیا، فوت تھی گیا 1966 وچ، ہن تو نواب ہو سے اکھیا میں نواب ہاں ول نعرے لینیاں مفت چاہ پیتے وینیاں پہ انہاں کو۔ چاچا شودا بولا ول کیا کرے چاچا، تھانے دے نال مسجد ہوندی ہے، دعا منگیا اللہ فلانے تھاندار کو معاف کر دے، فلانے ایس ایچ او کو معاف کر دے، فلانے بدماش کو معاف کر دے، اے جڑا ڈھکیا پہ کو معاف کر دے۔ میں خود نماز دے بعد، اور نماز ہی اونچی اونچی پڑھتا، آندھی کہنا ہے سبحانک اللہم آندھی کہنا ہے، ایک معاف کر دے اللہ، اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے۔ اور مسیح جڑا بندہ آوے انہوں کو پیٹی کر ویندا، صفے سیدھی کرو، صف سیدھی کرو، پیٹی کر ویندا بڑھڑا، کہیں لے جھڑا ہی پہ ویندا۔ چاچا مجاہد مر گئے۔ سارے پروفیسر صاحب ہیں، میں کالج پڑھتا ہوں، انہوں کو نیک آدمی ہیں، دین پر شریف علیہ خادم ہیں، میں کو آکھن لگے کہ میں خواب دیکھیں چاچا مجاہد چٹی ٹوپی پاتی کڑے مسجد پیٹی کرنا کڑے، صفا سیدھا کرنا پہ، چھنڈا پھوک کرنا پہ، کھانا کرنا پہ۔ میں کہا چاچا کیا بنیا؟ کہ اللہ سے یہ کہنا ہی جو رہتا ہے مسجد کی خدمت کری اور لوگوں کی دعائیں منگے نہ میں وہاں تک معاف کر دیتا ہوں۔ کسی کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتے؟ ملک نواز چڑھڑ تھا بکھر کا، بکھر کے ساتھ ہے سعید آباد۔ مجھ سے کہنے لگے دریا نے رخ پلٹا، دریا نے رخ پلٹا، قبرستان کو بھی اٹھانے لگا، لوگوں نے اپنی میتیں، ایک پٹھان ہا کتھوں آیا مسجد چ، انہاں نہ لوگاں رکھ دیتا بھنگی خان۔ بھنگی خان کو کوئی روٹی دے دے ہا، کوئی ٹکر دے دے ہا، کوئی کپڑا دے دے ہا، زندگی بھنگی خان دی گزری۔ بھنگی خان مر گیا کو 2.5 سال پہلے، لوگ آکھے اپنے قبراں کو سنبھلیں دے پہ، بھنگی خان دے قبراں کو تا سنبھالو، انہاں کوئی وارث کہنی، دریا چاوے سی۔ کہنے لگے میں نے اس وقت تجربہ کیا، لوگ مجھے لے جاتے تھے، حاملہ کی قبر کو میں نے جنت کا باغ دیکھا، حدیث میں آئے جو حالت حمل میں مر جائے وہ شہید ہے۔ ملک نواز رحمت اللہ علیہ نے اس میں خود بتایا، تندور، میں نے اپنی کتاب میں یہ واقعات لکھے ہیں، تندور لال ہو چکا ہے، اور کہا وہاں کا علاقے کا ایک بڑا سیاسی آدمی بڑا تھا، اس کے بیٹے آئے، چاچا ابے کی قبر کے قریب پانی آ گیا ہے، اس کو بھی ذرا سنبھال لیں۔ شام کو ہم گئے لائٹیں لے کر، قبر کھولی نا، بیٹے نے قبر میں دیکھا تو ایک دم بند کر، چاچا چھوڑ دیں۔ ابے کی قبر، ابے کی میت مسخ ہو چکی تھی، شکل بدل گئی تھی، اور کہا اسی رات جب بھنگی خان کی قبر کو کھولی تو بولیا سی مرنا نہیں گور پیا کوئی اور، بولیا اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی اور۔ بھنگی خان 2.5 سال کے بعد ویسے کا ویسے پڑا ہوا تھا، دنیا نے اس کو بھنگی خان کہا، میاں صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، شیخ الوظائف، حضرت صاحب، پیر صاحب نہیں کہا، دنیا نے بھنگی خان کا خطاب دیا۔